إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك مجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم تمام قسم کی تعریفیں حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ رب العالمین کے لائق و سزاوار ہے جو ذات صفات اختیار اور حقوق میں تنہا ہے بعد درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید حاضرین جمعہ خواتین اسلام آج کے اس خطبہ جمعہ میں اخلاق کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں رکھی جائے گی انسان کی زندگی میں اخلاق کی بہت بڑی اہمیت ہے اگر انسان کے اخلاق اچھے نہ ہوں اگر انسان کا کریکٹر اچھا نہ ہو زبان میں نرمی نہ ہو اور اسی طریقے سے غصہ زیادہ آتا ہو تو آپ سے لوگ دور بھاگتے جائیں گے وہیں پر اگر آپ کے اخلاق یعنی آپ کی زبان اچھی ہوگی آپ اچھے مشورے دینے والے ہوں گے اور آپ ایک اصلاح کرنے والے ہوں گے تو آپ کی زندگی اپنے گھر میں بھی ایک اچھی گزرے گی اور اسی طریقے سے آپ کا ایک نام سماج و معاشرے کے اندر بھی ہوگا تو ان ساری زندگی میں ہمارے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے کہ ہمارے اخلاق کیسے ہونی چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا مختصر طور پر اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو بھی ہمارے تدبر کی باتیں ہوں گی تذکر کی باتیں ہوں گی عبرت و نصیحت ہوں گی ان ساری چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے آپ کے سامنے سورہ قلم کی چند آیت کریمہ پڑھی گئی یہ آیت کریمہ
اس وقت نازل ہوئی جب کفار مکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہہ رہے تھے۔ وہی مکہ مکرمہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، آپ کا بچپنا گزرا، اور آپ وہیں پر جو ہے بکریاں چرائے اور پھر تجارت کی لین دین، وہ ساری چیزیں آپ کی مکہ مکرمہ کے اندر گزری۔ لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف دعوت دیا تو آپ کے لوگ دشمن بن گئے، اور اس حیثیت سے بھی نبوت اور رسالت سے پہلے کفار مکہ آپ کو الصادق اور الامین کے لقب سے ملقب کیا کرتے تھے، یعنی آپ سچے ہیں اور اسی طریقے سے آپ امانت دار ہیں۔ سچائی اور امانت داری کی مثال بہت ساری ہمیں ملتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیے، مکہ مکرمہ کے حالات نبوت اور رسالت سے پہلے جب حجر اسود رکھنے کا معاملہ پیش آیا، تقریباً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے جوانی کی حالت تھی، اور آپ نے وہاں پر جو فیصلہ فرمایا تھا، یعنی کعبہ کی جو تعمیرات ہوئی تھی سیلاب آنے کی وجہ سے، بارش ہونے کی وجہ سے جو ڈھہ گیا تھا، اس کو نئی سرے سے تعمیر کر کے اور حجر اسود رکھنے کا جو معاملہ پیش آیا، یہاں تک کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے پر قتل کرنے لگ جاتے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فیصلہ کیا جسے تاریخ کی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ مختصر طور پر آگے بڑھتا چلو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو توحید کی دعوت دی، ایک اللہ رب العالمین کی طرف بلایا کہ آ جاؤ ایک اللہ کی طرف، وہ اکیلا ہے، ذات میں، صفات میں، وہ اختیارات میں، حقوق میں، ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ تنہا ہے، لیکن وہی کفار مکہ جو آپ کو صادق اور الامین کے لقب سے ملقب کیا کرتے تھے، آپ کے دشمن بن جاتے ہیں اور آپ کو مجنون کہا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ قلم کی ابتدائی آیتوں کے اندر تذکرہ کیا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یہ لوگ آپ کو جو پاگل کہہ رہے ہیں، آپ کو جو مجنون کہہ رہے ہیں، آپ پاگل نہیں ہیں۔ وَمَا أَنْتَ بِرَبِّكَ مَجْنُونَ وَمَا أَنْتَ رَبِّكَ مَجْنُونَ، آپ پاگل نہیں ہیں، آپ اپنے رب کی جانب سے ایک اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں۔ إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کے اخلاق کو یہ دیکھتے ہیں، آپ کو یہ لوگ صادق مانتے ہیں، آپ کو یہ لوگ امانت دار مانتے ہیں، پھر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے یہ لوگ دشمن ہیں۔ اور آپ یاد رکھیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پر چڑھ کر کے سب سے پہلی دعوت جو لوگوں کو دی اور سب لوگ اکٹھا ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، اگر میں بولوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جمع ہے جو آپ پر حملہ آور ہونے والے ہیں، تو کیا تم میری بات مانو گی؟ وہاں پر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے آپ کو کہا کہ ہاں ہم آپ کو صادق مانتے ہیں، آپ کو سچا مانتے ہیں، لیکن وہی قوم جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کو پھیلایا تو آپ کے دشمن بن گئے۔ اور آپ مکہ مکرمہ کے حالات کو پڑھیں، کفار مکہ نے کس قدر آپ کو تکلیفیں دی، آپ کو پریشان کیے، یہاں تک کہ نعوذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کیا گیا، آپ کے قتل کی سازشیں کی گئیں۔ اور اسی طریقے سے جب بیعت عقبہ ہوئی اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشن تیار ہو گئے، مدینہ منورہ کے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے کر ایک مشن اور ایک جو ہے ریاست قائم کرنے پر آپ جب مطمئن ہو گئے تو آپ ہجرت کرتے ہیں۔ ہجرت کرنے کے بعد بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے لوگوں کے ساتھ جو اخلاق آپ نے برتاؤ کیا وہ ہم اور آپ جانتے ہیں۔ فقیروں کے ساتھ آپ کا کیسا رشتہ تھا، غریبوں کے ساتھ آپ کا رشتہ کیسا تھا، اور اسی طریقے سے یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ آپ کا کیا رشتہ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ یعنی نبوت و رسالت سے پہلے بھی وہ واقعہ یاد کیجئے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے لوٹتے ہیں، مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہتے ہیں کہ لقد خشیت علی نفسی، اے خدیجہ میری بیوی، میں اپنے آپ پر اپنے جان کا ڈر لگ رہا ہے، میں ایسا دکھ رہا ہوں کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی کہتی ہے انک لتصل الرحیم، اے اللہ کے رسول کلا لا یخزیک اللہ ابدا، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا، آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ انک لتصل الرحیم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، صلہ رحمی کرنا بھی اخلاق کی قسموں سے میں سے ایک قسم ہے۔ اسی طریقے سے آگے بیان فرماتے ہیں
वतक्सिबुल मालूम, और लोगों का बोझ उठाते हैं। आप जरा गौर करें, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया के सरदार हैं, इमाम हैं, लेकिन लोगों का बोझ उठाते हैं। अगर किसी रास्ते पर किसी बुजुर्ग शख्स अपने कंधे पर सामान रखकर वजन लेकर के जा रहा है, तो वहां पर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर के जो है मदद क्या करते थे। आप उस बुढ़िया औरत का भी वाकया आपके जहन में नशीन रहा होगा कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुढ़िया औरत मालूम होता है कि यही अल्लाह के रसूल है जो मेरी मदद कर रहे हैं, तो मक्का मुकर्रमा आती है और फिर बाद में जाकर के वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाती है और आपके अखलाक का जो है लोगों के सामने तस्करा करती है। तो मुख्तसर तौर पर ये कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक बहुत अच्छे थे। आपका अखलाक इस हैसियत से अच्छा था कि आपके बर्ताव, आपकी नर्म दिली की वजह से सहाबे किराम आपकी मोहब्बत क्या करते थे। आपके सामने और दूसरी आयत करीमा जो सूरह आले इमरान की है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंत लहुम वलौ कुंत फद्दन गलीज़ल क़ल्बि लंफद्दू मिन हौलिक। ए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो सहाबे किराम आपके इर्द गिर्द जमा है, ये अल्लाह की रहमत से आप नर्म दिल पैदा हुए हैं, इस वजह से ये सहाबे किराम आपके पास जमे हैं। और अगर आप सख्त दिल होते, आपकी जबान में थोड़ी सख्ती होती, तो ये लोग आपसे बिखर जाते, मुंतशिर हो जाते। जाहिर सी बात है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह उस हैसियत से नहीं थे कि आपके पास फौज थी, लोगों को आप डर बैठा करके अपनी हुकूमत करना चाहते थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल क्या था कि सहाबे किराम आपसे आपके अखलाक की वजह से मोहब्बत क्या करते थे। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि ऐ अल्लाह के रसूल, आप इन लोगों को दरगुजर कीजिए, वशाविरहुम फिल अम्र, और इनसे मशवरा लीजिए कामों के अंदर। आप देखें, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर चीज का इल्म अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाया था, लेकिन आप जब भी कोई बड़े काम करने का इरादा करते थे तो आप जो है सहाबे किराम से मशवरा लिया करते थे। जंगे खंदक का वाकया आपके जहन में होगा कि हजरत सलमान फारसी ने मशवरा दिया और उस मशवरे को कबूल किया गया। जंग उहद के अंदर भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिमाग क्या कह रहा था, हम मदीने में आकर के जो है लड़ेंगे, लेकिन हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला और दीगर सहाबे किराम ने आपको मशवरा दिया कि नहीं, हम बाहर निकल के जो है लड़ाई करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी मशवरा को सुनते हैं, उनकी मशवरा के ऊपर आपकी राय गलत होती है, लेकिन सहाबे किराम की राय को फौकियत देते हैं, इसलिए कि उसके अंदर एक हिकमत थी। तो मुख्तसर तौर पर ये कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक बहुत ही निराला था, बहुत प्यारा था। आप दो वाकया मुख्तसर तौर पर आपके सामने बयान करता चलो, बातें बहुत सारी हैं, वाकयात बहुत सारे हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे किराम के वाकयात भरे पड़े हैं। मुख्तसर तौर पर जितनी बातें हमारे लिए मुयस्सर हो सकती हैं, उन बातों को आपके सामने बयान करके इबरत व नसीहत हासिल करने की कोशिश करेंगे। हजरत ज़ाहिर रज़ी अल्लाह तआला का वाकया आपके सामने बयान करूं। हजरत ज़ाहिर रज़ी अल्लाह तआला मशहूर सहाबी रसूल है, वो देहात में रहते थे। मदीना मुनव्वरा जब भी आते थे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सब्जियां और तरकारियां लेकर आते थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जब वो तरकारियां और सब्जियां लेकर आते थे, तो हजरत ज़ाहिर का अल्लाह के रसूल खूब ख्याल करते थे। एक मर्तबा का वाकया है, लेकिन याद रखिए कि हजरत ज़ाहिर रज़ी अल्लाह तआला एक काले इंसान थे, एक काले इंसान थे, गरीब थे, मोहताज थे, एक देहात के रहने वाले, सब्जी तरकारी बेचने वाले इंसान थे। एक मर्तबा का वाकया है कि हजरत ज़ाहिर रज़ी अल्लाह तआला मदीना मुनव्वरा की बाजार में एक मर्तबा सब्जी फरोख्त कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से आते हैं, आपकी आंखों को बंद कर देते हैं और आपको पीछे से पकड़ लेते हैं, यानी आंख मचोली का खेल खेलते हैं। याद रखें कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयद वलद आदम है, इमाम है, सरदार है, आप दुनिया के इंसानों के इमाम है, सरदार है, फिर भी एक इंसान के साथ आपका कैसा सलूक है। इन नसीहतों से, इन वाक़ये से हमें इबरत व नसीहत हासिल करने की जरूरत है, और खास तौर पर उन लोगों को नसीहत हासिल करने की जरूरत है जो अपने आप को किब्र गुरूर में फख्र करके लोगों को
ستاتے ہیں, یتیموں کا ناجائز مال کھاتے ہیں, غریبوں کو ستاتے ہیں, اپنے اندر کام کرنے والے افراد کا خاص خیال نہیں رکھتے ہیں. مختصر طور پر یہ کہ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ جو مجھے پکڑنے والا شخص ہے یہ رسول اکرم ہے, یہ رسول اکرم ہے. وہ خاموش رہ جاتے ہیں. اللہ کے رسول کا پیٹ جو ہے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ کے پیٹ سے چپکا ہوا ہے. حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ جب معلوم ہو جاتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حضرت ظاہر نے مجھے پہچان لیا ہے, تو حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مدینہ منورہ کی بازاروں میں اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے اس انسان کو خریدے گا. حضرت ظاہر کہتے ہیں کہ مجھے بھلا کون انسان خریدے گا, میں کالا کلوٹا انسان ہوں, غریب ہوں, مجھے کون خریدے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لوگوں کے نظر میں تم بھلے ہی اچھے نہیں ہو, لیکن اللہ رب العالمین کے نظر میں تمہارا بہت بڑا مقام ہے. مختصر طور پر یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق چھوٹے بڑے سب کے ساتھ ایک جیسا تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گلیوں میں چلتے تھے تو بچوں سے سلام کیا کرتے تھے, ان سے شفقت و محبت سے ملا کرتے تھے, اور صحابہ کرام اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوا کرتے تھے. دوسرا واقعہ مختصر طور پر حضرت زید بن سہنہ جو یہودی تھا, انہوں نے ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرض لیا, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وقت مقررہ دے رکھا تھا. آپ کو ان وقت مقررہ پر جو ہے آپ کو جو ہے یہ قرض آپ کو واپس کر دیا جائے گا, لیکن وقت مقررہ سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے ہیں, ساتھ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ زید بن سہنہ یہودی آتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چادروں کو کھینچتا ہے. آپ اپنے گردنوں کے اندر اس چادر کو لپیٹے ہوئے ہیں, وہ چادر کھینچنے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گردن سرخ ہو جاتا ہے, لال ہو جاتا ہے. حضرت عمر بن خطاب غصہ ہوتے ہیں, ان کو جھڑکتے ہیں, لیکن اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں کہ نہیں, ان کے ساتھ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ میں نے قرضہ لے رکھا تھا, بھلے ہی وقت مقررہ سے پہلے آ گیا, لیکن انہیں قرضہ لوٹا دیا جائے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرضہ لوٹانے کا حکم دیا, اور یہاں تک کہ 20 سال زیادہ ان کو جو ہے مال ان کو عنایت فرمایا. تو مختصر طور پر یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت ہی پیاری زندگی تھی, اس لیے کہ آپ کے اخلاق اچھے تھے, آپ کی نرم زبان تھی, جس کی وجہ سے صحابہ کرام آپ کے پاس آ کر کے جو ہے اپنے مسئلے کو, اپنے مسائل کو پیش کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلے ہی دنیا کی مال و دولت کی پرواہ نہیں تھی, اللہ رب العالمین نے آپ کو اختیار دیا تھا, لیکن آپ نے ان اختیار کو قبول نہیں فرمایا, لیکن آپ کی اخلاق کی وجہ سے صحابہ کرام آپ سے محبت کیا کرتے تھے. اس طریقے سے بہت سارے واقعات ہیں جن سے یہ معلوم چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہت ہی نرالا تھا, بہت ہی باریکیاں تھی آپ کے اخلاق میں. اور اسی لیے ایک مرتبہ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شر الطعام طعام الولیمہ یمنعها من یأتیها وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا. صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ سب سے بدترین ولیمہ وہ ولیمہ ہے جس کے اندر امیروں کو پاؤں پکڑ کے اور بار بار ریکویسٹ کر کے بلایا جاتا ہے. سب سے بدترین ولیمہ وہ ہے جس کے اندر امیروں کو بار بار اصرار کر کے بلایا جاتا ہے اور فقیروں کو چھوڑ دیا جاتا ہے, یتیموں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. ایسے ولیمہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بدترین ولیمہ کہا ہے. ہمیں اور آپ کو جس طریقے سے ہم امیر ہیں, اللہ رب العالمین نے اگر آپ کو مال و دولت دیا ہے, آپ جس طریقے سے ایک امیر کی عزت کرتے ہیں, امیر کی جس طریقے سے آپ اخلاق سے پیش آتے ہیں, اسی طریقے سے آپ کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے غریب اور انسان سے بھی اسی طریقے سے ملے جس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملا کرتے تھے. ہمارے اندر وہ صفتیں نہیں پائی جاتی ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھیں, لیکن ہم ان صفت کو اپنے اندر لاگو کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں, تدبر حاصل کر سکتے ہیں, نصیحتیں حاصل کر کے اپنی زندگی کو ایک اچھی زندگی میں بنا سکتے ہیں. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا
क्या बयान फरमाते हैं रावी हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला बयान करते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अकमलुल मुमिनीन ईमानन अहसनुहुम खुलुका कि मोमिन की ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक कि उनके अखलाक अच्छे नहीं हो सकते। यानी एक मोमिन का अखलाक अच्छा होता है, एक मोमिन जो है नर्म दिल होता है, एक मोमिन जो है एक दूसरे को अच्छे मशवरा देने वाले होते हैं, एक मोमिन जो है कभी भी किसी को गलत मशवरा नहीं देते, एक मोमिन झूठ बोलने वाला नहीं होता, खयानत करने वाला नहीं होता, तब जा करके वो ईमान जो है मुकम्मल होता है। उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं व खियारुकुम लिनिसाइहिम, और तुम में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी औरतों के लिए बेहतर है, सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपने घर की औरतों के लिए बेहतर है। इसी तरीके से एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं खैरुकुम लिअहली व अना खैरुकुम लिअहली, तुम में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपने अहलो अयाल के लिए बेहतर है, उनके अखलाक उनके अहलो अयाल में अच्छे हैं, और मैं जो है अपने अखलाक के लिए अपने अहलो अयाल के लिए सबसे बेहतरीन हूँ। आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पढ़े, आपकी 11 बीवियां थी, आपकी एक लौंडिया थी, कभी भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिकायतें हमें तारीख की किताबों में मिलता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ जिंदगी गुजारते थे, बीवियों के साथ उनका हेल्प करते थे, कभी कभी आटा गूंथने का वाकया तारीख की किताबों में आता है, उन तारीख की किताबों की तरफ हमें नहीं जाना है। मुख्तसर तौर पर ये कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरीके से आपके अखलाक अच्छे थे अपने घर वालों के साथ, अपने अहल के साथ, अपने समाज व माशरे के लोगों के साथ, उसी सिफात को उन्हीं अखलाक को हमें अपनी जिंदगी में शामिल करने की जरूरत है। नर्म मिजाजी अगर आपके अंदर होगी तो अल्लाह ताला इसके जरिए भी बरकत अता फरमाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि एक इंसान को उनके नर्म ना होने की वजह से उनको बहुत सारे रोजिया से महरूम कर दिया जाता है। यानी नरमी की वजह से और घर में शफकत करने की वजह से, आला अखलाक की वजह से आपके घर में रोजियों की बढ़ोतरी हो सकती है। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। इसी तरीके से मुख्तसर तौर पर ये कि अखलाक की बहुत सारी सिफतें हैं। अखलाक में मुख्तसर तौर पर ये कि आपकी जबान अच्छी हो, गुस्से वाले ना हो और अफो दरगुजर का मामला करते रहे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के जो भी वाकयात हैं उन वाकयात से हमें सबक हासिल करने की जरूरत है और उन वाकये को हमें अपनी जिंदगी में शामिल करने की जरूरत है। एक मरतबा हजरत नवास बिन समआन रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा मैंने कि गुनाह किसे कहते हैं और नेकियां किसे कहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि अल बिर्रु हुस्नुल खुलुक, कि नेकी अच्छे अखलाक का नाम है। सही मुस्लिम की रिवायत है कि नेकी अच्छी अखलाक का नाम है। यानी अगर आप अच्छी अखलाक होंगे तो आपके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बरकतें और रहमतें नाज़िल होंगी। और एक मर्तबा दूसरी रिवायत के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि एक इंसान जो तहज्जुद पढ़ता है, रातों को क़याम करता है, उस दर्जे तक एक इंसान अखलाक की वजह से पहुंच सकता है। और इसी तरीके से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि अकमलो अत्क़लु शैइन फिल मीज़ान अल खुलुकुल हसन, कि क़यामत के दिन सबसे वजन ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद जो तराजू में होगा वो आपके अच्छे अखलाक होंगे। तो मुख्तसर तौर पर ये बातें बहुत सारी हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ें, आपकी बायोग्राफी का मुताला हमें करने की जरूरत है कि आपके अखलाक कैसे थे। आपके अखलाक की वजह से बहुत सारे कबीलों ने आपके ऊपर इस्लाम लाया। और तारीख की किताबों में आप देखें हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वाक़ये को पढ़ें कि जब इराक फतह होता है वहां पर बहुत सारे कबीले आपके सहाबे किराम के अखलाक की वजह से जो है ईमान लाते हैं। आप मोहम्मद बिन कासिम का वाक़या पढ़िए, जब सब सिंध फतह होता है हजरत बनी उमैया के जमाने में, तो मोहम्मद बिन कासिम को जब जो है वहाँ के खलीफा बुलाते हैं तो वहाँ के लोग आपके अखलाक की वजह से रो रहे होते हैं। आप तारीख पढ़िए, मालूम होगा। मुख्तसर तौर पर ये कि हम मुसलमान आज इस कदर अखलाक से गिरे हुए हैं कि आज हमारी इज्जत नहीं है। अगर आपके अखलाक अच्छे होंगे गैर मुस्लिम भी आपका इज्जत करेगा, लेकिन हम इस कदर गिरे हुए हैं कि हमारी इज्जत
نہ تو اپنے معاشرے کے اندر ہے، نہ اپنے سماج کے اندر ہے، اور نہ ہمارے اخلاق غیر مسلموں کے اندر اچھے ہیں۔ ہمارے اخلاق جب اچھے ہوں گے تو غیر مسلم ہمارے طرف جھکیں گے، پھر جا کر کے ہم ان کو توحید کی دعوت دے سکتے ہیں، ان کو اسلام کی طرف بلا سکتے ہیں۔ وہ جو جہنم کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے ان راستوں سے نکال کر کے ہم ان کو جنت کے راستے پر لگا سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ کے اخلاق اچھے ہوں۔ یاد رکھیں کہ ایک انسان تہجد گزار ہو، 5 وقت نماز پڑھنے والا ہو، نیکیاں کرنے والا ہو، لیکن اگر ان کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، ان کو ان ساری چیزوں سے پہلے اپنے اخلاق کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے میر درد نے کہا تھا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیاں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے اخلاق کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما، اپنے اندر اخلاق والی صفات کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہماری جو اخلاق گرے ہوئے ہیں ان برے اخلاق کو ہمیں اور آپ کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منکم والاموات۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان وأذل الشرك والمشركين، آمين ثم آمين۔ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ولكم والرؤوف الرحيم۔